اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل قلوبہم بلکہ ان کے دل فی غمرۃ غفلت میں ہیں من ھذا اس چیز سے ولہم اعمال اور ان کے لیے اعمال ہیں من دون ذالک اس کے علاوہ ہم لہا عاملون جنہیں وہ کرتے ہیں حتی اذا اخذنا یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ہیں مترفیہم ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو بالعذاب عذاب میں اذا ہم یجأرون اچانک وہ گڑ گڑاتے ہیں لا تجأروا اليوم مت چلاؤ آج کے دن انکم منا بے شک تم ہمارے عذاب سے لا تنصرون مدد نہیں کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بچت نہیں۔ اب قد کانت آیاتی تحقیق تھی ہماری آیتیں تتلا علیکم تمہارے اوپر پڑھی جاتی، ہماری آیتیں تمہارے اوپر پڑھی جاتی تھی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ پس تم ایڑیوں کے بل تن کے سون الٹے پھر جاتے تھے، بات نہیں مانتے تھے۔ قرآن کا داعی، اللہ کی طرف بلانے والا تمہیں پکارتا تھا، بلاتا تھا، کہتا تھا آ جاؤ، لیکن تم الٹے پھر جاتے، منہ موڑ لیتے، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، بہی اس کی وجہ سے تم تکبر کرتے تھے، سامرن قصہ گوئی کرنے والے، تہجرون چھوڑ دیتے تھے، تہجرون چھوڑتے تھے۔ افلم یدبروا القول کیا پس انہوں نے غور نہیں کیا القول اس بات میں، ام جاءہم یا آیا ان کے پاس ما لہم یأتی جو نہیں آیا دوسروں کے پاس، آباءہم الاولین ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس، ایسا حق جو ان کے پاس آیا، ایسی بات جو ان کے پاس آئی پہلوں کے پاس نہیں آئی، ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ ام لم یعرفوا رسولہم یا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو، وہم لہ منکرون پس وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ام یقولون یا وہ کہتے ہیں بہ جنتن اس کو جنون ہے، پاگل ہے یہ، بل جاءہم بالحق بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور ان کے اکثر حق کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اور اگر حق پیروی کرے اہواءہم ان کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ البتہ بگڑ جائیں آسمان اور زمین، وَمَنْ فِيهِنَّ اور جو ان میں ہیں، بل اتیناہم بلکہ ہم نے دیا ان کو بذکرہم ان کا ذکر نصیحت، وہم عن ذکرہم پس وہ اپنی نصیحت سے معرضون منہ پھیرتے ہیں۔ ام تسألہم خرجا کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں، کوئی چندہ مانگتے ہیں آپ ان سے، چندہ مانگ رہے ہیں آپ ان سے، فخراج ربک پس تیرے رب کا ثواب خیر بہتر ہے،
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتَدْعُوهُمْ، ان کو دعوت دیتے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، لا يؤمنون بالآخرة، نہیں ایمان لاتے آخرت پر، عن الصراط لناکبون، راستے سے البتہ اعراض کرتے ہیں. بس لکھیے سورۃ المؤمنون کا درس نمبر 10. سبق کا عنوان نافرمانوں کے احوال. اور قرآن کریم کی ناقدری کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف ذکر کیے تھے کہ وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نیکی کرتے ہیں. نیکی کے باوجود ان کو ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں ہماری نیکی بارگاہ خدا میں، بارگاہ الوہیت میں قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ڈر لگا رہتے انہیں. اور نافرمان لوگ نیکی بھی نہیں کرتے پھر بھی اکڑتے ہیں. فرمایا ان کے دل غفلت میں ہیں. بل قلوبہم فی غمرۃ، ان کے دل غفلت میں ہیں. مومنوں کے اعمال سے جو وہ کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جن کا ذکر پہلے پچھلے سبق میں ہو چکا. تو ظالموں اور نافرمانوں کے دل ان چیزوں سے غافل ہیں. مومن اللہ سے ڈرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اور ظالم لوگ اس سے غافل ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کچھ بھی ہو جائے. ہم لہا عاملون، جن اعمال کو وہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے انکار کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتے، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. لیکن یہاں تک جب ہم پکڑتے ہیں ان میں سے امیروں کو، حتی اذا اخذنا مترفیہم، جو ان کے اقتدار والے امیر رسودان لوگ ہیں، عذاب میں جب ہم انہیں پکڑتے ہیں، اذا ہم یجأرون، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ چیختے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. جآرا کا لفظی معنی ہوتا ہے گائے یا بچڑے کا آواز بلند کرنا. یہاں پر معنی کیا ہوگا؟ آوازیں نکالنا، گڑ گڑانا، کہ واقعی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. لیکن آج کے دن جواب ملے گا، لا تجأروا اليوم، آج مت گڑ گڑاؤ، مت چلاؤ، آج واہ ویلا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں ابھی وقت ختم ہو گیا، ابھی تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ہماری گرفت سے تم بچ نہیں سکتے، آج تمہاری کوئی بھی مدد نہیں ہوگی. قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تحقیق تھی ہماری آیتیں تمہارے اوپر پڑھی جاتی، تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا، انبیاء کے معجزات تمہارے سامنے ہوتے، لیکن اس کے باوجود فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم کیا کرتے؟ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، نہیں مانتے تھے. قرآن کی دعوت کا تم انکار کرتے تھے، رسول کی بات کا تم انکار کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے. تمہیں احساس ہی نہیں تھا کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. داعی، اللہ کا داعی ہمیں بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، تمہارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. لہذا آج کے دن تمہارا چیخنا چلانا واہ ویلا کرنا کس فائدے کا؟ مت چیخو، مت چلاؤ، اب تم نے یہی جہنم میں رہنا ہے، رگڑتے رہو ایڑیاں.
ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں پر تم قرآن سمجھتے نہیں تھے، پڑھتے تھے. فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، ایڑیوں کے بل پھرتے تھے. قرآن سنتے ہی نہیں تھے تم. جب قرآن کی بات آتی سنتے ہی نہیں تھے، منہ موڑ لیتے تھے، اعراض کر لیتے تھے تم. ابھی تمہارے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دنیا میں ہے کہ اگر یہاں پر قرآن پڑھو گے تو ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں. ابھی تمہارے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو قرآن کریم کی ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم 30 نیکیاں مل گئیں. 3 حرف ہے نا یہ. حدیث میں آتا ہے جو آدمی قرآن کریم کی ایک آیت محض تلاوت کرے اس کو 100 نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایک آیت تلاوت کرنے پر. اور جو ایک آیت کو سمجھ کر پڑھے 1000 نفل پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. کتنی بڑے فضیلت کی بات ہے کہ ایک آیت کو سمجھ لیا، یعنی سمجھنے سے مراد اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر جان لیا، تو سمجھے 1000 نفل پڑھنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا. یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ثواب دیا جاتا ہے آپ کہیں گے ہمیں تو نہیں ملا، ایسا نہیں ہے. آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا گیا ہے. یہ مرنے کے بعد نظر آئے گا. ابھی یہاں نہیں نظر آتا، یہاں بھی نہیں نظر آتا، وہاں پر نظر آئے گا. تو اس لیے مومن کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے. لہذا تن آسانی کی خاطر قرآن کریم کو نہ سیکھنا، قرآن سے اعراض کرنا اور قرآنی دروس میں شامل نہ ہونا، یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے، بہت بڑی غفلت کی بات ہے. اور میں تو ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، تکبر کرتے تھے، مستکبرین تکبر کرتے تھے. سننے کو تیار ہی نہیں تھے تم، بلکہ وتیرہ تھا ان لوگوں کا. ایک دوسرے کو کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نہ سننا، والغوا فیہ، شور مچانا. جب قرآن پڑھا جائے تو شور کرنا تاکہ قرآن کی آواز یہ ہمارے کانوں تک نہ پہنچے. یہ حال تھا ان کفار اور منافقین کا. جب قرآن کریم کی بات ہوتی آنکھ بچا کر مجلس سے کھسک جاتے تھے. کفار آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، جب کوئی بات ہوتی، جب آپ قرآن سنانے لگتے، کوئی احکامات سنانے لگتے، آنکھ بچا کے نکل جاتے. یعنی اچانک دیکھتے نا آپ کا خیال ادھر ہے، پیچھے سے ایک دوسرے کی پیٹھوں کے پیچھے آڑ بنا کر نکل جاتے تھے. فرمایا آج چیختے چلاتے ہو، دنیا میں نیکی کے کام سے بھاگتے تھے مستکبرین. تم تکبر اور غرور میں مبتلا تھے. انبیاء کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اہل ایمان کو تم گھٹیا اور ذلیل لوگ سمجھتے تھے. اپنے مالوں اور اولادوں پر تم اکڑ دکھاتے تھے. اہل ایمان کی بات سننے کے لیے تم تیار نہیں تھے. یہ بہی ہے، اس کا مرجع مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس کا مرجع حرم شریف ہے، یعنی نافرمان لوگ حرم شریف میں تکبر کرتے تھے. اور بعض کہتے ہیں اس کا مرجع کتاب ہے، یعنی قرآن کریم. تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا وہ لوگ قرآن کے ساتھ تکبر کرتے تھے. اور اگر بہی کا مرجع پیغمبر کی ذات ہے تو اس کا مطلب ہوگا وہ نبی کے ساتھ تکبر کرتے تھے. تینوں مطلب ہو سکتے ہیں. پھر فرمایا سامرن تہجورون، سمر کس کو کہتے ہیں؟ چاندنی رات میں قصہ گوئی کرنا. کفار اور مشرکین بیت اللہ شریف کے ارد گرد بیٹھ کر راتوں کو قصے بیان کرتے. اس لیے ان کی خصلت بیان کی گئی کہ وہ سامر تھے. وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہودہ قسم کی باتیں کیا کرتے. کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی آپ کو کاہن کہتے، کبھی آپ کو مجنوں کہتے. اللہ نے فرمایا یہ جو بول رہے ہیں نا، یہ جو قصہ گوئی کرنے والے ہیں، فضول باتیں کرنے والے ہیں، یہ جو میرے نبی کے خلاف بیٹھ کر یہاں پر باتیں کرتے ہیں، حجر یہ مادہ سے ہے تو اس کا معنی ہوگا چھوڑنا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قصہ گو سمجھ کر یہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو اس سے یہ اشارہ ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ گو سمجھ کر تکبر کرتے تھے اور پھر چھوڑ کر چلے جاتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کا آگے انجام ذکر کیا کہ جو لوگ میرے نبی کو قصہ گو سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قصے سناتا ہے پہلی قوموں کے، ان کا انجام کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ افلم یدبر القول، کیا پس انہوں نے غور نہیں کیا اس بات میں؟ کبھی قرآن میں غور کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں ان تمام سے افضل قرآن کریم ہے، کبھی غور کیا ہے انہوں نے؟ اس کے متعلق تو پہلے انبیاء آرزو کرتے رہے، ہمیں اللہ نے یہ کتاب دے دی، موروثی مسلمان ہیں، ہمیں ایمان بھی وراثت میں ملا، کتاب بھی وراثت میں ملی، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان، قرآن پہلے سے ہمارے گھر میں تھا۔ ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے قرآن کو سیکھنے کے لیے تکلیف برداشت کی، کوئی یہودی گھرانے میں پیدا ہوا، کوئی عیسائی گھرانے میں، کوئی سکھ گھرانے میں، پھر کس انداز سے وہ مسلمان ہوئے اور کیسے انہوں نے دین کو سیکھنے کے لیے محنت کی، قدر ان سے پوچھی۔ ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، اس لیے بس وراثت میں سارا کچھ ملا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کیا ان لوگوں نے اس قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ یہ وہی قرآن ہے جس کے متعلق گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا کہ کفار اور مشرکین اسے قصہ گوئی سمجھتے تھے۔ اگر یہ لوگ کلام الہی میں غور و فکر کرتے تو ان پر ہدایت کے دروازے کھل جاتے، اللہ کے کلام کا کمال ان پر ظاہر ہو جاتا۔ اللہ نے عام انسانوں کے متعلق بھی فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ ذرا غور کریں، انہیں پتہ چلے کہ کتنی بے مثال کتاب ہے، کتنی معجز کتاب ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ فصاحت بلاغت دکھا رہا ہے۔ اسے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف نور مبین اتارا۔ اگرچہ ساری کتب سماویہ نور ہیں لیکن قرآن کو اللہ نے نور مبین بنایا۔ یہ بڑی واضح روشنی ہے جس کے سامنے کفر شرک کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور ایمان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ عبرت کا سامان مہیا کیا لیکن مشرکین اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ قرآن میں تدبر کا فقدان پایا جاتا ہے، ان میں تدبر ہی نہیں کرتے۔ چھوڑیے کفار اور مشرکین کی باتوں کو، آج مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے، مجموعی طور پر آج مسلمانوں کی حالت یہی بن چکی ہے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ترجمہ ہی کم از کم سیکھ لیں، قرآن کو ایک بار زندگی میں تفسیر سے پڑھ ہی لیں، 60 70 80 90 100 سال کی زندگی گزار لی، یہی نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین مانا کیا ہے اس کا۔ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، مانا کیا اس کا؟ تو یہ سب سے بڑی نالائکی بدبختی اس وقت مسلمانوں کی ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی مشکلات اور آزمائشوں کا شکار ہے۔ قرآن کو نہیں سیکھتے، قرآن کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کفار سے گلے شکوے کر رہے ہیں، لیکن آج حالات دیکھیے مسلمانوں کی کیا حالت ہے، قرآن نہیں سیکھتے۔ باقی فنون سیکھنے کے لیے کالج یونیورسٹی کے لیے لاکھوں روپے کی فیسیں سالانہ ادا کرتے ہیں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے نہیں، بالکل نہیں، اس لیے کہ قرآن کی قدر نہیں کی، قرآن کے درجے اور منزلت کو سمجھے نہیں ہے، قرآن کی حقیقت کو سمجھے نہیں ہے۔ فری میں پڑھنا مل رہا ہے پھر بھی نہیں پڑھتے، حالات ایسے ہیں۔ اور قوم کا حال جب یہ بن جائے، جمعے والے دن بھی مسجد کے دروازے پر اس وقت اندر دوڑ لگائے جب جمعے کی جماعت کھڑی ہو رہی ہو، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ وہ کیسے علوم اور معارف سے آشنا ہوگی؟ کیسے اس تک علوم اور معارف پہنچیں گے؟ اسی لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ جو میں نے محسوس کیا وہ یہی ہے کہ اس وقت لوگ قرآن نہیں سیکھ رہے، جس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ اللہ کی کتاب کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے یہ مبارک کتاب آپ کی طرف نازل کی
تاکہ صاحب عقل لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ اس میں تدبر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے. بجائے تدبر اور اس سے نصیحت پکڑنے کے، ہم رسومات کے لیے اس کتاب کو سمجھ رہے ہیں. بس ہم سمجھتے ہیں کسی موقع پر کوئی رسم ادا کرنی ہو بس قرآن کو لے آتے ہیں، ورنہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے. کبھی قرآن نکال لیا تیجے کے لیے، کبھی 7ویں کے لیے، کبھی 10ویں کے لیے، کبھی دلہن کو نکال رہے ہیں اس کے سر پر رکھ کر نکال دیا، بس اتنا ہی کافی ہو گیا. بس اس کو قرآن کے سائے میں ہم نے نکال دیا، آگے چاہے ساتھ میراثی اس کو لے کے جائیں. قسم اٹھانے کی ضرورت پڑی، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، بس سر پہ رکھا قسم اٹھا لی. ہم نے قرآن کا صرف یہ مقصد سمجھا. عدالتوں میں قرآن عدالت میں رکھا ہوتا ہے، کیوں رکھا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق فیصلہ کیجئے. لیکن نہیں، اس کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ ہوتا ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے. اس لیے چھوڑ دیا بس قرآن کو. جس قدر آج امت نے قرآن سے غفلت برتی ہے، اتنی نالائکی پہلے کبھی نہیں کی. بہت زیادہ غفلت برت رہے ہیں. دنیا کا یہ عام دستور ہے، کوئی شخص کسی کتاب کو سوچے سمجھے بغیر نہیں پڑھتا. کوئی آدمی کسی کتاب کو سوچے سمجھے بغیر نہیں پڑھتا. یہ صرف کتاب قرآن ہے جس کے ساتھ اتنی زیادتی کی جاتی ہے. نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. اگر کوئی قصہ کہانی یا ناول کی کتاب بھی پڑھے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہے. مگر یہ اللہ کی پاک کتاب ہے، وہ واحد کتاب ہے جس کا معمولی ترجمہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی. غور و فکر کرنا تو دور کی بات، تدبر کرنا تو دور کی بات، مسائل کے استنباط کرنا تو دور کی بات، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے وقت دینا تو دور کی بات. بہرحال اللہ تعالی نے مشرکین کا شکوہ کیا کہ وہ اس کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں، ایسے ہی انکار کر رہے ہیں. تو آج مسلمان بھی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. اخلاق کیوں بگڑے، حالات کیوں خراب ہوئے، نظام کیوں خراب ہوئے، فیصلے کیوں غلط ہوئے؟ قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن سے اعراض برتا، قرآن سے اعراض کیا. کوئی کتاب بغیر سمجھے آج تک کسی نے پڑھی ہو تو بتائیے کہ بھائی فلاں کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اتنے 1000% ہے، لیکن سمجھا نہیں ہے کہ کہا کیا ہے، کون سی زبان تھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا، بس پڑھ لیا. بس قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، سمجھتے نہیں، ایسے ہی پڑھتے ہیں. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، قیامت، تردید شرک، انبیاء کرام کی تعلیم اور ان کی ملت واحدہ کا ذکر اس صورت میں کیا. انہی بنیادی حقائق کے متعلق فرمایا ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، کیا ان کے پاس کوئی ایسی نئی چیز آئی ہے جو اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں پہنچی؟ کیا ان کے ایمان نہ لانے کی یہ وجہ ہے کہ اس کی تعلیم سے ان کے باپ دادا واقف نہیں تھے؟ فرمایا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ ایسی تعلیم ہے جو اللہ کے سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں دیتے آئے. ان کے آباء و اجداد کو بھی یقیناً یہی تعلیم پہنچی ہے جو ہر نبی نے دی. ہر نبی کہتا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود، مسجود، مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے. گویا یہ تعلیم اور اساس دین ہے، تمام انبیاء کی مشترک میراث رہی. یہ آخری نبی بھی تمہیں یہی تعلیم دے رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں بتا رہا، جو تمہارے بڑوں کو دی گئی تھی. لہذا تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کتاب خدا کا انکار کر رہے ہو. تم کیوں کر رہے ہو؟ ام لم یعرفوا رسولہم، کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا. فہم لہو منکرون، اور یہ اس کو اوپرا سمجھ رہے ہیں، اس لیے انکار کر رہے ہیں. اپنے رسول کو اچھی طرح جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، پتہ ہے ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے 40 سال اسی مکہ میں رکھا، 40 سالہ زندگی ان کے درمیان گزری. انہوں نے کبھی آپ کی سچائی میں، آپ کی امانت داری میں، آپ کی دیانت داری میں، آپ کی پاکیزہ اخلاق اور گفتگو پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. پتہ ہے ان کو، جانتے ہیں یہ لوگ آپ کی پوری زندگی سے واقف ہیں،
ہر شخص ان کو دیانتدار، امانت دار، راست باز کہتا ہے اور ان کی دیانت داری کی تعریف کرتا ہے، راست بازی کی تعریف کرتا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ نبی کوئی نیا کسی اور علاقے سے ان کے پاس آ گیا ہو. جانتے نو، پتہ ہے ان کو کہ اتنا نیک با کردار شخص ہے، اور اب اس نے دعوی نبوت کیا. اب ان کی آنکھیں بدل گئی، اچھی طرح پہچانتے ہیں، پہچان کر رسالت کا انکار کیا. اسی بات کو اللہ نے سورہ یونس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یوں کہلوایا: فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا میں اپنی عمر کے ایک بہت سارا حصہ تمہارے درمیان پہلے گزار نہیں چکا؟ تم میرے اطوار و حسائل سے واقف نہیں ہو؟ کیا اس کے باوجود تم غفلت سے کام لے رہے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے جھٹلا رہے ہو؟ فرمایا نہ تو قرآن نے کوئی نئی بات پیش کی ہے جس کا تم انکار کرتے ہو، اور نہ تم اس نبی سے ناواقف ہو، جانتے ہو. یہودی بھی جانتے تھے کہ یہ نبی ہے، پتا تھا ان کو، اپنی کتابوں میں ساری علامات پڑی ہوئی تھی، مانتے نہیں تھے. ام یقولون بہ جنہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ پاگل پن لاحق ہو گیا، جنون ہے، پاگل ہے، پاگلوں جیسی حرکتیں اور باتیں کرتے ہیں. فرمایا تمہارا یہ اعتراض غلط ہے، حقیقت کے خلاف ہے، اس لیے کہ بل جاءہم بالحق، یہ اللہ کا رسول تمہارے پاس سچی بات لے کر آیا ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس کو ماننے سے، اس لیے تم اس کو پاگل کہتے ہو. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، مگر ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے. جنون کے متعلق تو اللہ نے صاف فرما دیا: ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں. نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ تو منبع علم اور حکمت ہیں. آپ سے تو بڑا دانا کوئی نہیں، آپ سے تو بڑا عقل مند کوئی نہیں، آپ سے تو بڑا سمجھدار کوئی نہیں، آپ سے زیادہ باکمال کوئی نہیں. تم اس کو مجنون کہتے ہو؟ اللہ کے کلام کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. خود آپ کی ذاتی کلام بھی، آپ کی ذاتی گفتگو بھی کمال درجے کی ہے، حکمت سے بھری باتیں، نصیحت سے بھری باتیں، دانائی سے بھری باتیں، عظمت سے بھری باتیں. اور اللہ کا کلام، اس کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، پھر تم اس کو مجنون بھی کہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام دیا، ایسا ملکہ دیا، آپ کے ایک جملے میں محدثین نے کئی مسائل اخذ کیے ہیں. آپ کے ایک ایک جملے سے، ایک ایک بات سے، آدھی لائن، آدھی سطر کی بات ہوتی ہے، اس سے سینکڑوں مسائل ذکر کیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مختصر سا واقعہ ہے، مختصر سی بات ان کی آزادی کے بارے میں. حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کے مالک نے کہا ہے کہ تم اتنے پیسے ادا کرو، بدلے کتابت کر لو، تمہیں آزاد کرتے ہیں. انہوں نے حضرت عائشہ سے تذکرہ کیا. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کتاب العتاق میں. تو حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک، انہیں کہہ دیجیے ولا میرا ہوگا تو میں آزاد کر دیتی ہوں. اس ایک حدیث سے غالباً 250 مسائل کے لگ بھگ محدثین نے مسائل نکالے ایک ایک بات سے. تو آپ جوامع الکلم ہیں، پورا سمندر کوزے میں بند کرنے والے. ایک جملے میں، ایک جملے پر کئی کتابیں، ایک حدیث پر چھوٹی سی حدیث ہے، اس پر انمول خزانے کے نام سے، غالباً انمول موتی کے نام سے حضرت جی نے پوری کتاب لکھی ہے. میرے خیال میں کچھ 350 یا 400 صفحے اس کی. تو آپ اندازہ لگا لیجئے، آپ تو جوامع الکلم ہیں. آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ سارا دن تشریح کرتے رہیں، حق ادا نہیں ہوتا. ساری زندگی تشریح کریں، اسے ایک جملے کی حق ادا نہیں ہوتا. پھر بھی تم ان کو مجنون کہتے ہو. تم عجیب لوگ نہیں ہو تو کیا بلاؤ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا نبی تو سچی بات لایا، مگر یہ لوگ ہٹ درمی کرتے. الٹا جو لوگ اپنی خواہش پہ چلنے والے ہیں، ہٹ درمی کی بنیاد پر نبی کی بات نہیں مانتے. کیوں؟
ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جائیں، وہ بھی ہماری کوئی بات مان لیں تو ہم بھی ان کی کچھ مانیں، کچھ وہ مانیں کچھ ہم مانیں۔ فرمائے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ سودے بازی کرنا چاہتے ہیں، سودے بازی کرنا چاہتے ہیں۔ چلو کچھ معبودوں کی عبادت تم کر لو، ہم آپ کے معبود کی کر لیں گے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کبھی یہ کہتے یہ قرآن مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا، اس شخص پر کیوں نازل ہو گیا؟ اس کے پاس مال نہیں، اس کے پاس دولت نہیں، اس کے پاس زمین نہیں، اس کے پاس جائیداد نہیں، اس کے پاس باغات نہیں، اس کے پاس مال تجارت نہیں، اس کے پاس باندیاں نہیں، لونڈیاں نہیں، غلام نہیں۔ تو رسالت کے لیے یہی ملا تھا۔ ابو طالب کا یتیم بتیجا، عبد المطلب کا یتیم پوتا، اس کے علاوہ کوئی اللہ کو رسالت کے لیے نہیں ملا تھا، اس کو نبی بنا دیتا۔ یوں اعتراض کرتے تھے۔ مکہ کے بڑے بڑے مالدار عتبہ، شیبہ، ولید، اور ادھر طائف کے بڑے بڑے بنو ثقیف کے سردار، ان پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ اس پر قرآن نازل ہوا۔ فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان منکرین کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ موجود ہے سب کا نظام ہی گڑبڑ ہو جائے۔ اگر اللہ کا نبی غلط بات کو تسلیم کر لے تو فرشتے اور انسان بگڑ جائیں گے، اور پھر ساری مخلوق ہی بگڑ جائے گی۔ ایسی حالت میں کائنات کی بقا کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق کسی باطل کی پیروی نہیں کرتا، حق ہمیشہ رہنے والا ہے جبکہ باطل مٹ جانا ہے۔ فرمایا بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو قرآن کی صورت میں ان کے پاس ایک ایسی نصیحت لائے ہیں، فہم عن ذکرہم موردون، مگر وہ لوگ اس نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح پہلے تو کتاب کا مطالبہ کیا، کتاب ہونی چاہیے، عمل کریں گے۔ اہل کتاب کے پاس کتاب موجود ہے، ہمارے پاس کوئی کتاب نصیحت نہیں ہے، مگر اللہ نے وہ کتاب نازل فرمائی، انکار کر دیا کہ ہم نہیں کر سکتے، مشکل کام ہے۔ فرمایا اچھا ام تسألہم خرجا، کیا تم سے فیس مانگ رہے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں، ٹیکس مانگ رہے ہیں ہم تم سے، جس کی وجہ سے تم نبوت اور رسالت کے انکار کرتے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کا نبی تمہیں تبلیغ کرے اور ساتھ کہے بھائی ایک بات سناؤں گا مجھے 5000 بھی دینا، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو کیا کہتے تھے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اے لوگو میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، اس تبلیغ پر، اس دعوت پر کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ پر ہے۔ جبکہ ادھر کاہن، نجومی، شاعر، حکیم کتنے کتنے پیسے تم سے لیتے ہیں۔ چھوڑیں شاعروں کی بات کو، چھوڑیں حکیموں کی بات کو، ڈاکٹروں کی بات کو، ایک نبض دیکھنے کا 5000، 10,000، 2,000، 3,000، ایک مشورہ دینے کی فیس 2,000 روپے ہے۔ چھوڑیے، آج دین سنانے والا ایک مسئلہ نہیں، ایک وقت میں 10 مسائل پوچھتے ہیں۔ فری میں تو میں نہیں بتا رہا، ایک دن میں کئی مسائل تو میں نہیں بتا رہا، حالانکہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ چھوڑیے اس کو بھی، گانا گانے والے 1 منٹ کا ایک جملہ سٹیج پر گا کر آ کے 2 لاکھ 3 لاکھ لے رہے ہیں، ادھر تم بھاگے جا رہے ہو، قرآن کی طرف نہیں آتے۔ فرمایا کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ کی اجرت اللہ کے ذمہ ہے، پروردگار سے ملنے والا معاوضہ بہت بہتر ہے۔ جو معاوضہ پروردگار سے ملے گا اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ وہ خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو نبی کا کام کیا ہے؟ تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلانا، تمہیں سیدھے راستے کی طرف لانا، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ نبی کی بات کے انکار کرتے ہو اور انکار کر رہے ہو۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بے شک آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف، پھر بھی یہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آتے۔ ان کا اخلاقی فریضہ بنتا تھا کہ آپ کو قبول کریں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت، آخرت پر، عن الصراط لناکبون، وہ سیدھے راستے سے اعراض کرتے ہیں، سیدھے راستے کو قبول کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔
وہ سیدھے راستے سے مڑنے والے ہیں، ناقبن مڑنے والے. اگر انہیں قیامت اور محاسبہ اعمال کا ڈر ہوتا یہ ضرور سیدھے راستے پہ آتے. معاد کا عدم تصور ان کے لیے رکاوٹ کا باعث ہے. چنانچہ آخرت کی بے یقینی کے متعلق اللہ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر فرمایا کہ گناہوں کا سبب بنتی ہے. جب کوئی آدمی محاسبہ اعمال سے بے خوف ہو جائے پھر وہ برائی کے ارتکاب بھی کرتے. بعض صورتوں میں اشارہ بھی ملتا ہے کہ مشرکین کے شرور سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں درخواست کی کہ اللہ ان کو کسی ابتلا میں ڈال دے، شاید اس طریقے سے ان کو تنبیہ ہو جائے. مکے میں قحط سالی آ گئی. پھر مشرکین کے ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ میں قحط سے نجات دے دے. انہوں نے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس مصیبت کے دور ہو جانے پر ہم آپ کی بات مانیں گے. لیکن جب وہ تکلیف دور ہو گئی تو ان کا کفر اور شرک پہلے سے بھی بڑھ گیا. اسی بات کی طرف آگے اگلی آیات میں کل کے سبق میں اشارہ آ رہا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے. ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے دور ایک قبیلہ تھا، قبیلہ ازشنوا. اس قبیلے کا بندہ تھا زماد، پاگلوں کا علاج کرتا تھا. اس کے پاس لوگ جاتے، بڑی بھاری فیس لیتا، بڑی مہنگی فیس لیتا. تو اس کو پتا چلا کہ کعبہ کے متولیوں میں سے کسی کا بیٹا پاگل ہو گیا. شوشے چھوڑے ہوئے تھے انہوں نے کافروں نے. وہ خود مکہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ کا علاج کرنے کے لیے آیا. اس کو پتا چلا کہ اس کا باپ بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، دادی بھی نہیں، سب فوت ہو گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہنے لگا آپ نے قبیلہ ازشنوا کا نام سنا؟ اس قبیلے کے زماد نامی آدمی کا نام سنا جو پاگلوں کا علاج کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، اللہ اس کو شفا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں سنے. کہنے لگا اچھا وہ میں ہی ہوں، میں نے سنا کہ آپ پاگل ہو گئے ہو، میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں. اتنا ظالم تھے یہ مکہ والے، لیکن کہاں تک اللہ کے نبی کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا تھا. اور پروپیگنڈا پھیلتا بھی بڑا جلدی ہے کہ لگے انسانی ہمدردی کے تحت آپ کا علاج کرنے آیا ہوں، فیس بھی نہیں لوں گا. اللہ یشفیک علی یدی، مسلم شریف کی حدیث ہے، شاید اللہ تعالیٰ میری وجہ سے آپ کو شفا دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ لوگوں نے کتنی دور تک میرے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ میں پاگل ہوں، معاذ اللہ. اور یہ بیچارہ ان کے پروپیگنڈے میں آ گیا، متاثر ہو کر کتنی دور سے مجھے دم کرنے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہوں. اور لوگ تو کہتے ہیں، بھائی لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، لوگوں کی زبانیں، لوگوں کے منہ وہ جانے ان کی بات، میں پاگل نہیں ہوں. زبان نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له. آپ نے یہ خطبہ مکمل کیا، پھر سورۃ الطارق سنائی. عربی تھا وہ بھی، عربی کی فصاحت اور بلاغت اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی. جیسے جیسے آپ پڑھتے گئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے گئے. جب آپ نے سورت مکمل کر لی کہنے لگا میں شاعر بھی ہوں، میں خطیب بھی ہوں، لیکن یہ کلام انسانوں کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. میں آپ کو شکار کرنے آیا تھا، خود شکار ہو گیا، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھا اور چلا گیا. تو جو حق کو سمجھنے والا ہوتا ہے وہ یوں بھی سمجھ لیتا ہے، ہاں جو نہ سمجھنے والا ہو پھر وہ نہیں سمجھتا. چلیں بس.